آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مسلمان سپاہ سالار کی جس نے دشمن کی صفوں میں ایسا خوف برپا کر دیا تھا کہ اس کا نام سنتے ہی صلیبی فوجیں کانپ اٹھتی تھیں۔ ایک ایسا مجاہد جس کا احترام اس کے دشمن بھی کرتے تھے، ایک ایسا فاتح جس کی تلوار صرف جنگ نہیں لڑتی تھی بلکہ عدل، رحم اور انسانیت کی داستان بھی لکھتی تھی۔ وہ مرد مجاہد جس نے بیت المقدس جیسی عظیم سرزمین کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروایا، وہ جرت، وہ حکمت، وہ ایمان جو صدیوں بعد بھی تاریخ میں روشن ہے۔ آج ہم جانیں گے اس عظیم مسلمان حکمران کی پوری داستان۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب، جنہیں دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، اسلامی تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالاروں اور حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایک فاتح تھے بلکہ ایک عادل، رحم دل اور اعلیٰ کردار کے حامل انسان بھی تھے۔ ان کی شخصیت کا اثر صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ ان کے دشمن بھی ان کے کردار اور انصاف کے معترف تھے۔ صلاح الدین ایوبی 1138 میں تکریت میں ایک کرد خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف تھا، جبکہ صلاح الدین ایک اعزازی لقب تھا جس کا مطلب ہے دین کی بھلائی اور درستی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کو دونوں ہی زنگی سلطنت کے اہم عہدیدار تھے۔ ان کا بچپن علمی ماحول میں گزرا جہاں انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، ریاضی اور دیگر علوم حاصل کیے۔ شروع میں ان کی دلچسپی جنگی میدان کے بجائے علمی میدان میں زیادہ تھی، لیکن حالات نے انہیں ایک عظیم سپہ سالار بنا دیا۔ صلاح الدین کی زندگی کا اہم موڑ اس وقت آیا جب وہ اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ مصر گئے۔ اس وقت مصر فاطمی خلافت کے زیر اثر تھا اور سیاسی طور پر کمزور ہو چکا تھا۔ یہاں انہوں نے اپنی ذہانت، حکمت عملی اور صبر سے جلد ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ 1169 عیسوی میں انہیں مصر کا وزیر مقرر کیا گیا، جو ان کی قیادت کا آغاز تھا۔ وزارت سنبھالنے کے بعد صلاح الدین نے مصر میں بڑی اصلاحات کی۔ انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے عباسی خلافت کی وفاداری اختیار کی، جس سے مصر ایک بار پھر سنی مسلم دنیا کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے نہ صرف سیاسی استحکام پیدا کیا بلکہ تعلیمی ادارے، مدارس اور فلاحی نظام بھی قائم کیے۔ قاہرہ کی فصیلوں کی تعمیر نو، قلعہ کی تعمیر اور عوامی بہبود کے اقدامات ان کی بہترین حکمرانی کی مثالیں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت پر سب سے زیادہ اثر نور الدین زنگی کا تھا، جو ان کے استاد اور رہنما تھے۔ نور الدین کا خواب بیت المقدس کی آزادی تھا اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے ایک منبر تیار کروایا تھا جو مسجد اقصی میں اس دن نصب ہونا تھا جب بیت المقدس آزاد ہوگا۔ نور الدین زنگی اس خواب کی تکمیل سے پہلے وفات پا گئے، لیکن ان کا یہ مشن صلاح الدین ایوبی نے اپنے ذمہ لے لیا۔ نور الدین کی وفات کے بعد صلاح الدین نے مصر اور شام کو متحد کر کے ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کی۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی، اتحاد اور صبر کے ذریعے مختلف مسلم علاقوں کو ایک پرچم تلے اکٹھا کیا۔ یہ اتحاد ہی ان کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ 1187 میں جنگ حطین وہ فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس جنگ میں صلاح الدین نے صلیبی فوج کو حکمت عملی سے شکست دی۔ انہوں نے دشمن کو پانی سے دور رکھا اور شدید گرمی میں انہیں کمزور کر دیا، جس کے نتیجے میں صلیبی فوج مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس فتح نے بیت المقدس کی آزادی کی راہ ہموار کر دی۔ اسی سال صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ چند دنوں کی سخت جنگ کے بعد شہر فتح ہو گیا، لیکن اس فتح کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ انہوں نے کوئی قتل و غارت نہیں کی۔ انہوں نے دشمن کو معاف کر دیا، شہریوں کو محفوظ راستہ دیا اور یہاں تک کہ غریب عیسائیوں کا فدیہ خود ادا کیا۔ یہ عمل انہیں ایک مثالی فاتح بناتا ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر مسجد اقصی میں نصب کیا گیا۔ یہ لمحہ صرف ایک فتح نہیں بلکہ ایک خواب کی تکمیل تھا جو برسوں پہلے دیکھا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی مسلسل جدوجہد سے بھری ہوئی تھی۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران انہیں یورپ کی متحدہ افواج کا سامنا کرنا پڑا، جن میں انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل بھی شامل تھا۔ شدید جنگوں کے باوجود صلاح الدین نے اپنی حکمت اور بہادری سے مسلمانوں کے مقدس مقامات کا دفاع کیا۔
अगरचे कुछ इलाकों पर सलीबियों ने कब्जा किया, लेकिन बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास ही रहा। सलाहुद्दीन की सबसे नुमायां खूबी उनका किरदार था। वो सादगी पसंद थे, रेशमी लिबास इस्तेमाल नहीं करते थे और शाहाना जिंदगी से दूर रहते थे। वो अवाम के मसाइल खुद सुनते और इंसाफ फराहम करते थे। उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा अवाम की फलाह पर खर्च किया। 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क में इंतकाल कर गए। हैरत की बात यह है कि इनके पास जाती तौर पर इतनी दौलत भी नहीं थी कि उनका कफन खरीदा जा सके। ये उनकी दुनिया से बेरग़बती और सादा जिंदगी की सबसे बड़ी मिसाल है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि एक अजीम लीडर सिर्फ जंगे जीतने वाला नहीं होता, बल्कि वो दिल जीतने वाला होता है। उनकी बहादुरी, इंसाफ, रहमदिली और इत्तेहाद का पैगाम आज भी हमारे लिए मशअल राह है।